وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو. خطاب مسلمانوں سے ہے. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کس وجہ سے تم بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، تم کو وجود میں لایا گیا ہے انسانوں کے لیے. مسلمانوں کا وجود انسانوں کے لیے ہے. کس انسان کے لیے؟ کیا مسلم؟ اگر مسلم ہی مراد ہوتا تو یوں کہا جاتا کنتم خیر امت اخرجت للامت، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو امت کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. تو اسلوب میں کہا للناس، تم کو انسانوں کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. گویا ایک مسلمان کو صرف اپنی ذات کی فکر نہیں ہوگی کہ میں اچھا بن جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں. ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان اچھے بن جائیں، مسلمان جہنم سے بچ جائیں. اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان اچھے بن جائیں، سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، سارے انسان جنتی بن جائیں. یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے. جب لوگ اچھی باتیں سنیں گے تو اچھی باتوں کو اپنائیں گے. جب اچھی باتوں کو اپنائیں گے تو اچھے بنیں گے، جہنم سے بچیں گے، کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے ہے. تو مسلمانوں کا کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، سارے انسانوں کے لیے. کچھ مسلمانوں کو اشکال ہوتا ہے کہ ہمارے مسلم بھائی ہی ہر طرح کے بیماری مبتلا ہیں، عقیدہ ان کا خراب، اخلاق ان کے خراب، معاملات میں یہ خراب، تو ہم غیر مسلموں کی فکر کرنے جائیں؟ تو کیا یہ سوچ اچھی ہے؟ یہ سوچ صحیح ہے؟ یہ سوچنا کہ ہمارے بھائی ہی خراب ہیں، ہم دوسروں کی کیا فکر کریں؟ تو مسلم ہمارے بھائی، غیر مسلم کس کے بھائی؟ غیر مسلم بھی تو ہمارے ہی بھائی ہیں. اور شاید اسی بات کو مسلمانوں کو باور کرانے کے لیے، مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے کہ تم غیر مسلم کو غیر مت سمجھو،
وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ اسی بات کی یاد دہانی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ پڑھتے تو عام طور سے ان 3 آیتوں کو پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ اس کی بیچ ایک آیت پہ غور کیجیے، 3 آیتوں میں سے بیچ کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا۔ وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد۔ اسی وجہ سے قرآن میں بار بار آیا ہے انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد۔ تو سارے انسان آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمانوں میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں بھی دوڑ رہا ہے۔ تو یوں کہیے کہ ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، اور یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات مت مانو۔ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک کرنے کے لیے کہیں تو اس میں ان کی بات مت مانو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں اچھا سلوک کریں بھائی؟ اس وجہ سے کہ وہ تمہارے باپ ہیں، وہ تمہاری ماں ہے۔ یہ تمہارا خونی رشتہ اسلام اور کفر کی وجہ سے ختم نہیں ہوتا۔ تو جب بات ایسی ہے کہ ہر انسان بھائی بھائی، جیسا کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم و حوا سے۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، تم کو بڑے اور چھوٹے قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ایک ہی نام کے بہت سارے لوگ ہوں گے، مگر جب قبیلہ فلاں قبیلے کا محمد فلاں قبیلے کا پہچان میں آئے گا اچھا فلاں، احمد فلاں قبیلے کا پہچان میں آئے گا کہ فلاں، تو لتعارفوا۔ اور سن لو یہ قبیلے کو ایک دوسرے پر فضیلت نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا خاندان جو بھی ہو، تمہارا خاندان جو بھی ہو، خاندانی فضیلت تم کو نہیں حاصل ہوگی۔ جو اللہ سے جتنا ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے حکم کا جتنا پابند ہوگا، وہ اللہ کا زیادہ قریبی ہوگا۔ تمہارا ہر انسان بھائی بھائی، مسلم غیر مسلم بھائی بھائی، تو جیسے ہمیں مسلمانوں کی فکر کرنی ہے ویسے ہی غیر مسلموں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائیں۔ اچھا، تو دعوت دین تو دونوں میں جاری رہے گی، مسلم میں بھی غیر مسلم میں بھی۔ مسلم جو بہکے ہوئے ہیں، راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ ان کو کہنا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، چوری بھی کرتے ہو، کہتے ہو میں مسلمان ہوں، زنا بھی کرتے ہو، کہتے ہو میں مسلمان ہوں، شراب بھی پیتے ہو، کیسے مسلمان ہو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے سارے احکام کو اپناؤ۔ یہ مسلموں کو دعوت ہے۔ غیر مسلموں کو کیا دعوت؟ غیر مسلموں کو دعوت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے۔ عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ اور جان لو اللہ تنہا سب کا خالق ہے، اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب مخلوق ہیں۔
تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اللہ کے علاوہ جس کو بھی لوگ پکارتے ہیں، جس سے بھی لوگ مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خود محتاج ہے۔ لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا ہے، وہم یخلقون، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ مخلوق کی کیوں نہیں؟ مخلوق کی اس لیے نہیں کہ مخلوق تو تمہاری جیسے اللہ کے بندے ہیں، تو اپنے ہی جیسے انسان سے تم مانگتے ہو۔ والذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو، جسے بھی تم مانگتے ہو، وہ تو تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم محتاج ہو وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ تو محتاج سے کیا مانگتے ہو؟ مانگو اس سے جس کی قدرت ہر شے پر ہے، جو چاہے وہی ہو، جو وہ نہ چاہے تو ہرگز نہ ہو، مانگو اس سے، مانگو اس سے جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، مانگو اس ذات سے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ القیوم، جس کی نگرانی ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی ذات ایسی کہ اس کو نہ اونگھ لگے نہ نیند آئے، اگر اس کو اونگھ بھی آ جائے تو دنیا نتاش نہ سو جائے۔ مانگو اس سے جس کی قدرت ہر شے پر ہے، وہ جو جس کو چاہے ملک عطا کرے، جس سے چاہے ملک چھین لے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہو اے اللہ تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، تو جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خوبی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، تیری قدرت ہر چیز پر ہے، تو جو چاہے وہی ہو، تو جو نہ چاہے ہرگز نہ ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ اس نقصان سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نعمت سے نوازنا چاہے تو اللہ کی نعمت کو کوئی رد نہیں کر سکتا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو مانگو اس سے جس کی طاقت ہر چیز پر ہے، جو چاہے وہی ہو۔ یہ مخلوق، اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، یہ مخلوق، اس کی بے بسی تمہیں دیکھنا ہے۔ اگر یہ مخلوق انسان ہے، انسان سے مانگتے ہو تو سن لو انسان کیسا محتاج ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور وہ بھی ان کی حیات ہمیشہ کی نہیں ہے، وہ تو یا تو مر چکے ہیں یا مرنے والے ہیں، کہ کل من علیہا فان، جو بھی آیا اس کو جانا ہے یہاں سے۔ ہاں، اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ذو الجلال والاکرام۔ تو مانگو اس سے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ انسان اموات غیر احیاء، اگر وہ مر چکے ہیں تو پھر ان سے مانگتے کیا؟ اموات غیر احیاء کہا جا رہا ہے، یہ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، تو مرنا کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں جو زندہ نہیں ہے، تو پھر غیر احیاء کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا کہ بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مر کر بھی زندہ ہیں، بہت سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مر کر بھی زندہ ہیں، تو ان پر رد کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ مر چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، اس لیے تمہارا ان سے مانگنا صحیح نہیں۔ کیوں صحیح نہیں بھائی؟ جب زندہ نہیں ہے تو ان میں شعور اور احساس کہاں؟ وہ سنتے کہاں ہیں؟ وما یشعرون ایان
یبعثون، ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ کب اٹھایا جائے گا، تو اس سے مانگ کر تم کیا کرو گے؟ اور اگر تم درگاہ پرستی میں نہیں ہو، بت پرستی میں مبتلا ہو، تو بت پرستی کا حال سن لو کیسا ہے، بت پرستی کا حال سن لو کیسا ہے۔ کہا اتعبدون ما تنحتون، کیا بھائی پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ پوجا اس کی کرتے ہو جس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو؟ ذرا سوچو کہ جس بت کی تم پوجا کر رہے ہو وہ خود سے وجود میں آ گیا ہے یا کسی نے بنایا ہے؟ تم جیسے کسی انسان نے بنایا ہے، تم جیسے کسی انسان نے بنایا ہے۔ جہاں تم پوجا کر رہے ہو وہاں لا کر رکھا کس نے؟ وہ خود چل کر آیا ہے یا کسی نے رکھا ہے؟ کسی نے رکھا ہے۔ اگر کوئی اس کو اٹھا لے جائے تو اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں۔ تو پھر ایسا تم جیسا انسان کسی نے بنایا، لے آ کر رکھا، اس کو اٹھا کر لے جائے تب بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اس کی عبادت کر کے تم کو کیا ملے گا؟ اس میں سننے دیکھنے کی طاقت ہے کیا؟ جس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، جس کی پوجا کرتے ہو، اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا جان آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ آپ کے کوئی کام آ سکے؟ ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے کوئی کام نہ آ سکے، ایسی چیز کی پوجا کر کے کیا کریں گے آپ؟ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، سب ہے، مگر کبھی سوچا کہ اس کا ہاتھ کس کام کا، اس کا پیر کس کام کا، آنکھ کس کام کی؟ سوچا کبھی؟ قرآن کہتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا اس کے پاس پیر ہے جس سے وہ چلے؟ تو نے پیر تو بنا دیا، بڑے بڑے پہلوان بنا دیا، مگر ہے چلنے کی طاقت؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اس کے پاس ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑے؟ ہاتھ بڑھاؤ کر ذرا پکڑ لے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھ تو بڑی بڑی ہے، بڑی پھاڑ کر ویسا مانتا ہے کہ اب نکل رہے، مگر اس میں دیکھنے کی طاقت کون دے گا؟ کیا اس کے پاس آنکھ ہے جس سے وہ دیکھے؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، کان تو نے بڑے بڑے بنا دیے ہیں، مگر سننے کی طاقت کون دے گا؟ کیا اس کے پاس کان ہے جس سے سنے؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون، یہ چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جس میں تم طاقت سمجھتے ہو کہ اس میں بڑی طاقت ہے، جس کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اس میں بڑی طاقت تم سمجھتے ہو، تو دنیا بھر میں جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے سب کو جمع کر لو۔ قل ادعوا شرکاءکم، جس کی بھی تم پوجا کرتے ہو سب کو بلا لو، ثم کیدون، پھر کہو سب مل کر کے مجھے کوئی نقصان پہنچا دے، بغیر کسی مہلت کے نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ کریں گے کیا؟ کیسے کریں گے؟ ان کی بے بسی تمہیں دیکھنی ہے، دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ولو اجتمعوا لہ، سب اکٹھے ہو جائیں پھر بھی، سب کو کسی ایک بڑے میدان میں جمع کر لو اور کہو کہ ایک مکھی پیدا کر لیں، نہیں کر سکتے۔ ارے یہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، ان کا حال تو یہ ہے کہ تم جو چڑھاوے چڑھاتے ہو، دیکھا کہ اس کو کھاتا کون ہے؟ بلی کھاتی ہے، چوہے کھاتے ہیں، مکھی کھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سب سے چھوٹی مثال مکھی کی پیش کرتا ہے، کہتا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی ان سے چھین کر بھاگے، یہ نہیں کہ چوری کر کے بھاگے، چھین کر کے بھاگے، بیچارہ بے بس دیکھ رہا ہے کہ ہمارے پاس لے آئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہے ہی طاقت کہاں اس میں؟ کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر کے بھاگے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اپنے چڑھاوے کو اس سے نہیں بچا سکتے، تم کو کیا دیں گے؟
ضعف الطالب والمطلوب، کتنا کمزور ہے وہ شخص جو اس سے مانگ رہا ہے. اتنی سیدھی سادی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. والمطلوب، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو بیچارہ ہے ہی پر، دیکھ لیا تم نے اس کا حال. تو اسی کو کہا جاتا ہے توحید کی دعوت، کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اسی کو کہتے ہیں توحید کی دعوت. اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کی دعوت کے لیے سارے رسولوں کو بھیجا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا. کس کام کے لیے؟ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو. اور یہی کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا. کہا قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو. آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، یعنی میں توحید پر قائم ہو جاؤں. تو کیا اگر میں توحید پر قائم ہو گیا تو میری نجات ہو گئی؟ نہیں. ارے توحید پر قائم رہنے سے نجات نہیں ملے گی؟ نہیں ملے گی. پھر کیا کرنا ہوگا؟ پھر کیا کرنا ہوگا؟ یہ کہا جائے الیہ ادعو، میں خود توحید پر قائم ہو جاؤں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں. تو خود توحید کو اپنانا اور اس کی دعوت دینا، یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب تو تمہاری نجات. ورنہ وَإِلَيْهِ مَآبٌ، کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. وہ پوچھے گا میں نے جو امانت تیرے حوالے کی تھی، میں نے تمہارے حوالے جو کام کیا تھا کہ خود توحید کو اپناؤ اور اس کی دعوت دو، تم کر کے آئے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے مجھے تو یہ کرنا ہی ہے. وَإِلَيْهِ مَآبٌ، اسی کام میں اس امت کو شریک کیا گیا کہ اس امت کو بھی یہی کام کرنا ہے. جو کام اس کے رسول کا تھا وہی کام اس امت کو بھی کرنا ہے. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں. عَلَى بَصِيرَةٍ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے. یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص کرے جو میری اتباع کر رہا ہے. رسول کی اتباع کرنے والا کون؟ رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان. رسول کا فالوور کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین. تو یہ کام دعوت دین کا کس کا؟ سارے مسلمانوں کا ہے، مرد کا بھی خواتین کا بھی. اگر نہیں کریں تو جیسا کہ آج کل عام مسلمانوں کا حال ہے، اگر نہیں کریں تو اس نے اپنے مقصد وجود کو نہیں سمجھا، پھر وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے والا نہیں ہے. جنت کی گارنٹی سے ہٹا لی جائے گی اور دنیا بھی اس کی تباہ ہو جائے گی. اچھا تو خود توحید پر رہنا کافی نہیں ہے؟ نہیں کافی نہیں ہے. کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو، اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بنا لو. لا یضرکم من ضل، کوئی نقصان تم کو نہیں پہنچائے گا وہ جو گمراہ ہو رہا ہو. اذا اہتدیتم، اگر تم خود ہدایت پر رہے. اس آیت کو پڑھ کر بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم خود دیندار رہے، ہم خود توحید پر قائم رہے، نماز روزے کے پابند رہے تو دعوت دے یا نہ دے ہماری نجات ہو گئی.
کہہ دیا لا یضرکم من ضل، کوئی گمراہ ہو رہا ہے تو ہونے دو، تم خود ہدایت پر ہو نا۔ چنانچہ دعوت دین چھوڑ دیا۔ اس کی خبر ملی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا ایھا الناس انکم تقرؤون ھذہ الآیہ، لوگو اس آیت کو تم پڑھتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، مگر اس کا معنی نہیں سمجھتے۔ اس کا معنی تو وہ ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے۔ اور کیا سنا ہے سنو، کہا وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ، اگر لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کا دونوں ہاتھ نہ پکڑیں، دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کو بالکل بے بس نہ کریں، اگر ایسا نہیں کرتے تو اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب نازل ہو جو دونوں کو شامل ہو، جو ظلم کر رہا تھا اس کو اور جو ظلم ہوتے دیکھ رہا تھا اس کو بھی نہیں روک رہا تھا۔ تو لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کو نہ روکیں تو یہ بھی عذاب کے مستحق۔ ظالم کون؟ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور نہ روکیں تو عذاب کا مستحق ظالم کون؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو کسی کو ناحق قتل کرے، جو کسی کو ناحق قتل کرے۔ چنانچہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے ہاتھ میں ہتھیار دیکھے اور دیکھے وہ کسی پر حملہ کرنے جا رہا ہے تو اگر اس کے بس میں ہو فوراً روکے، بس میں نہ ہو تو آواز دے گا اے پکڑو پکڑو اس کو، فلاں کو قتل کرنے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑا ظلم ہے یہ۔ مگر اس سے بڑا ظلم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے مگر ہم اس کو ظلم سمجھتے ہی نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا ظلم کہتا ہے۔ وہ کیا سب سے بڑا ظلم ہے؟ شرک۔ شرک سب سے بڑا ظلم، اس کے مقابلے میں نہ قتل نہ چوری نہ زنا۔ کیا دلیل بھائی؟ دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کتنا بڑا ظلم؟ اس کے مقابلے میں نہ چوری نہ زنا، کوئی جرم نہیں۔ کیا دلیل کہ اس کے مقابلے میں کوئی جرم نہیں؟ دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا، مگر شرک ایسا جرم ہے کہ اس کی بخشش نہیں۔ تو شرک کے علاوہ جو بھی جرم ہو، قتل کیوں نہ ہو زنا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسے بخش دے گا، مگر شرک ایسا جرم کہ اس کی بخشش نہیں۔ تو سب سے بڑا جرم شرک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے مگر اس کے روکنے کی ہم لوگ کوئی کوشش نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو توفیق دی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیسے روکا جائے بھائی؟ کیا مندر کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں سے لوگوں کو بھگائیں گے کہ بھاگو یہاں سے، کیا کر رہے ہو؟ یا یہ کہ شرک کو روکا جائے گا توحید کی دعوت کے ذریعے سے۔ ہاں یہی طریقہ متعین کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے کو اپنایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو مٹانے کے لیے توحید کی دعوت کا طریقہ اپنایا ہے۔ کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر، اللہ کی رہنمائی میں یہی طریقہ اپنایا ہے۔ تو مسلم شرک کو مٹانے کے لیے مندر کے پاس نہیں کھڑا ہوگا، وہاں سے لوگوں کو بھگائے گا نہیں، مندر کو توڑے گا نہیں، توحید سمجھائے گا بس۔ اس کا کام صرف سمجھانا ہے، اس کا کام صرف سمجھانا ہے، صرف سمجھانا ہے، زبردستی روکنا نہیں، زبردستی روکنا نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ تو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں
من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، کہ جو شخص برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، زبردستی اس کو روکے. فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ زبردستی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل سے تو برا جانے. فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر زبردستی نہیں روک سکتا تو کم سے کم زبان سے تو روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے تو دل سے تو برا جانے. وہ ذالک ضعف الایمان، یہ تو سب سے بڑا کمزور ایمان کا آدمی ہوگا جو صرف دل سے برا جانتا ہو. تو فلیغیرہ بیدہ کہا گیا ہے. یہ کس معاملے میں؟ عقیدے کے معاملے میں، یا یہ کہ ظاہری برائی کے معنی میں جس کو تم زبردستی روک سکتے ہو، عقیدے کے معاملے میں نہیں. کیا دلیل بھائی کہ عقیدے کے معاملے میں نہیں؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا. کسی کو نہیں کہا جائے گا تم کہو لا الہ الا اللہ ورنہ ہم مار دیں گے، نہیں. قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں بس تم کو عقیدہ سمجھا دینا ہے، حق کو واضح کر دینا ہے، زبردستی کرنا نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اچھا کیا ہے برا کیا ہے بتا دیا، اچھے کا انجام کیا ہوگا بتا دیا، برے کا انجام کیا ہوگا بتا دیا، اور پھر اس کو آزادی دے دی کہ تم چاہو تو اچھائی کو اپناؤ اور جنت میں جاؤ، چاہے تو برائی کو اپناؤ جہنم میں جاؤ. کیا دلیل بھائی ان سب باتوں کے لیے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک زمانہ گزرا ہے جب اس کا کوئی وجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کیسے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، اور ایک دور سے ایک مرحلے سے گزارا، پھر اس کو زندگی بخشی دنیا کی، اور اس کو سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بتایا. اس کو کان دیا، اس کو آنکھ دیا تاکہ کان سے سنے آنکھ سے دیکھے، کہ انسان کی معلومات کا ذریعہ یہی دو ہیں، سننا اور دیکھنا. انسان جو کچھ سنتا ہے اور جو کچھ دیکھتا ہے یہ معلومات حاصل کر کے جاتا کہاں ہے؟ جاتا ہے دل کو. اب دل کا کام ہوتا ہے کہ جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اس میں سے کس کو اپنائے یہ دل فیصلہ کرتا ہے. تو انسان کے بدن میں یہ تین اعضاء بہت ہی اہم ہیں، آنکھ کان اور دل. ان تینوں سے قیامت میں خصوصی سوال ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ نے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے بارے میں سوال ہوگا، آنکھ سے سوال ہوگا، دل سے سوال ہوگا، تو نے کیا کیا سب کچھ سنا تو. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سننے سمجھنے کی صلاحیت دی، پھر کیا کیا؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. یہ راستہ دو قسم کا تھا، ایک شکر کا اور ایک کفر کا. شکر کا راستہ ایمان کا راستہ، کفر کا راستہ انکار کا راستہ. یہ دونوں راستے دکھا کر کے پھر اس کا انجام بھی بتا دیا. کہا انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلال وسعیرا، اگر کفر کا راستہ اختیار کرو گے تو خبردار، ہم نے کافرین کے لیے بیڑیاں تیار کر رکھی ہیں جو تمہارے پیر میں ڈالی جائیں گی، تمہارے گلے میں ڈالی جائیں گی اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر تو نے نیکی کا راستہ اپنایا، شکر کا راستہ اپنایا، تو سن لو ان الابرار یشربون من کاس
کان مزاجھا کافورا، تمہیں جنت میں رکھا جائے گا، بہترین مشروب پیش کیا جائے گا، تم جو چاہو گے ساری چیزیں ملیں گی۔ اس کے بعد کہا اب تمہاری مرضی، تم شکر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو اچھی بات ہے، تم کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو اچھی بات ہے، ہم مجبور نہیں کریں گے، لا اکراہ فی الدین۔ جب ہم مجبور نہیں کریں گے تو جان لو تم کو بھی مجبور کرنے کا اختیار نہیں ہے، تم بھی کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کر سکتے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، آپ ان پر مسلط نہیں کیے گئے، کلمہ پڑھا لیجیے، لست علیہم بمسیطر۔ اگر انسان کو اسلام پر مجبور کرنا ہی ہوتا، اگر انسان کو اسلام پر مجبور کرنا ہی ہوتا تو اللہ کہتا ہے ہم کافی تھے، تمہاری کیا ضرورت تھی، تمہاری کیا ضرورت تھی؟ کہاں بھائی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کافی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دیتا۔ یہ کون سا مشکل تھا اللہ تعالیٰ کے لیے؟ مگر اللہ کی حکمت کا تقاضا ایسا نہیں ہوا، تو کیا کیا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئے؟ نہیں، آپ کو بھی اس کا اختیار نہیں ہے، آپ کو تو بس تبلیغ کے لیے کہا گیا ہے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کا کام تو واضح انداز میں اسلام پہنچا دینا ہے، ایمان پہنچا دینا ہے، بس۔ تو جب بات ایسی ہے تو مسلمانوں کا کام واضح طور پر غیر مسلموں تک اسلام پہنچا دینا ہے، تو ایسی صورت میں ہی مسلمان جس مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والا ہوگا۔ اچھا بھائی، آپ نے کہا تھا کہ دعوت مسلم کو بھی دی جائے گی، غیر مسلم کو بھی دی جائے گی، آیت بھی سنائی دونوں کے بارے میں، تو کس کو فوقیت دی جائے، کس کو ترجیح دی جائے؟ کام تو دونوں کرنے کا ہے، اس میں دونوں کاموں میں سب سے اہم کام کیا ہے؟ مسلم کو سنبھالنا سب سے اہم کام ہے یا غیر مسلم کو دعوت دینا سب سے اہم کام ہے؟ کام تو دونوں کرنے کا ہے۔ مسلمانوں کی اصلاح ضروری ہے کہ مسلمان خود اچھے ہوں گے تو داعی بنیں گے، اسلام کی دعوت دیں گے، مسلمان ہی اچھے نہیں رہیں گے تو کیا دعوت دے گا کون؟ تو داعی پیدا کرنے کے لیے، اس میدان میں کام کرنے کے لیے مسلمانوں کی اصلاح بھی ضروری ہے اور غیر مسلموں کی دعوت بھی ضروری ہے۔ اچھا، دونوں میں کس کو ترجیح دی جائے؟ اگر دونوں میں اعلیٰ کیا ہے، یا یوں کہیے نمبر ایک کیا ہے؟ دو کام، مسلم کو دعوت دینا ہے، غیر مسلم کو دعوت دینا ہے، دونوں میں سے ایک نمبر کون، دو نمبر کون؟ بھائی دونوں میں سے ایک نمبر غیر مسلم کو دعوت دینا، کیا دلیل؟ کیا دلیل کہ ایک نمبر غیر مسلم کو دعوت دینا ہے؟ دلیل اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک آگ کا گڑھا ہے، آگ کا کنواں ہے، ایک آدمی جا رہا ہے راستے پر، قریب ہے کہ اگلا قدم اٹھے اور آگ میں گر جائے۔ ایک شخص وہ ہے جو آگ کے کنویں کے قریب پہنچ چکا ہے، اگلا قدم اٹھے گا اور سیدھے آگ میں گرے گا۔ ایک شخص وہ ہے جو اس راستے پر چل رہا ہے جس میں آگ کا کنواں ہے، ابھی شروع میں ہے، تو کس کو پہلے بچائیں گے؟ یا اس آخری شخص کو جو آگ کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے اس کو پہلے بچائیں گے، یا آگ کے راستے پر چل رہا ہے اس کو بچائیں گے؟ عقل کیا کہتی ہے، کس کو بچائیں گے؟ اس کو بچائیں گے، اس کے لیے تو ابھی وقت ہے، اس کو بچائیں گے کہ وہ جا رہا ہے۔ یہ جو آگ کا کنواں ہے اور اگلا قدم اٹھا گرے گا اس کو بچایا جائے گا، یہ تعبیر خود قرآن میں موجود ہے، یہ تعبیر خود قرآن میں موجود ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ پڑھی آیت۔ کہا اللہ تعالیٰ نے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ کیسے؟
ایمان کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے. تم ایمان لے آئے، اسلام میں داخل ہو گئے، جہنم سے بچ گئے، آگ کے گڑھے سے بچ گئے. اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم جو کفر اور شرک کی وجہ سے آگ کے کنارے پہنچا ہوا ہے، اس کو پہلے دعوت دینی ہے، اس کو پہلے بچانے کی کوشش کرنی ہے. تو کیا رسول نے بھی ایسا ہی کیا؟ ہاں، رسول نے بھی ایسا ہی کیا. کیا دلیل بھائی کہ رسول نے بھی ایسا ہی کیا؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو کیا نصیحت کی؟ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. کہ آپ جا رہے ہیں ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ اہل کتاب کہتے ہیں اس شخص کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو. تو پھر کمی کس بات کی؟ کمی اس بات کی کہ وہ اس کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، اور سارے رسولوں پر ایمان ہے، ساری کتابوں پر ایمان ہے. تو کمی اس بات کی ہے. تو یہ ہے اہل کتاب. تو آپ فرما رہے ہیں معاذ رضی اللہ عنہ سے کہ تم جا رہے ہو ایسی قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے، اس کا ایمان ہے اللہ پر، اس کا ایمان ہے رسولوں پر، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے ہیں. تو تمہاری پہلی دعوت یہ ہونی چاہیے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ. تو کیا یمن بھیجا جا رہا ہے؟ یمن میں مسلمان نہیں تھے، صرف اہل کتاب ہی تھے کہ ان پر توجہ دی جا رہی ہے، یا ایک مسلمان موجود تھے مگر پہلا کام بتایا جا رہا ہے؟ تو مسلمان موجود تھے. کیا دلیل ہے کہ مسلمان موجود تھے؟ یہ جو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں موجود تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے ایک جانب معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور یمن کے ایک جانب دوسری جانب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا، تاکہ وہاں سے جو مال غنیمت ہوا ہو، زکوٰۃ کا مال جو جمع ہوا ہو، وہ وہاں سے لے کر آئیں. تو آپ بھیجتے ہوئے یہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں کہ جا کر پہلے مسلمانوں کو جائزہ لینا، مسلمانوں کے عادات و اخلاق کو دیکھنا، ان کے عقیدوں کو دیکھنا، کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گیا ہے؟ نہیں، کہتے ہیں تم جا رہے ہو اہل کتاب کے پاس، تمہاری پہلی توجہ یہ ہے. وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، عام دنوں میں وہ ہمیں آپ کے پاس آنے نہیں دیتے، اس لیے ہم کو چند موٹی باتیں بتا دیجئے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں اور اس کی تبلیغ کریں. فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ. تو چند موٹی باتیں بتا دیجئے. تو آپ نے چند باتیں بتائیں. ان میں سب سے پہلی بات کیا کہا؟ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ. 4 کام کرنے کے لیے بتایا اور 4 کام رکنے کے لیے کہا. کام جو کرنے کے لیے بتایا کہا أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. پھر پہلا کام اللہ واحد پر ایمان رکھو. پھر پوچھا أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ. کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ واحد پر ایمان رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو پتہ ہے، ہم لوگ تو نہیں جانتے، یعنی آپ ہی تشریح فرما دیں کیا آپ کی مراد ہے. تو آپ نے کہا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. تو سب سے پہلا کام خود ایمان لاؤ اور اس کی تبلیغ کرو. آخر میں کہا جائے احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم. یہ 4 کام جو ہم کرنے کے بتائے، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان، اور 5ویں بات جس کی ضرورت تھی اس وقت کی، ان تؤدوا من المغانم الخمس، کہ
مال غنیمت حاصل ہو تو 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرو. باقی 4 کام جو رکنے کے بتائے سب کا تعلق شراب سے تھا. شراب کے بڑے رسیا تھے، تو شراب سے روکتے ہوئے اس برتن سے بھی روک دیا جس میں لوگ شراب بناتے تھے. نہاہم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقیر. پھر کہا کیا؟ اب اس کی تشریح میں جانے کے بجائے بس مختصر کہ احفظوہن واخبروا بہن من وراکم. ان باتوں کو اچھی طرح یاد کر لو اور جاؤ اس کی تبلیغ کرو، اور جاؤ اس کی تبلیغ کرو. تو گویا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ یہ پہلا کام ہے مسلمانوں کے کرنے کا. تو یہ دعوت کس کو دی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم کو دی جائے گی. جس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، اللہ پر ایمان ہے تو وہ شرک کرتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے گی. اچھا اگر دعوت نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ دعوت نہیں دیں گے تو اس دنیا میں بھی عذاب. ایک تو ہم نے سنایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اگر لوگ ظلم سے نہ روکیں، شرک سے نہ روکیں، کہ سب سے بڑا ظلم تو وہ ہے، تو دنیا میں بھی عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی جنت کی محرومی ہو سکتی ہے. ارے یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر بھی جنت سے محرومی ہو سکتی ہے؟ جہنم سے نجات نہیں ملے گی کلمہ پڑھنے پر؟ ہم نے تو علماء سے سن رکھا ہے، صحیح حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ تو جنت میں چلا گیا. تو پھر کیسی بات کرتے کہ جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی؟ بھئی ہم کو کیا حق ہے کسی کی جنت چھیننے کا؟ مگر جس نے لا الہ الا اللہ پر جنت کا وعدہ کیا ہے، اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے دعوت کو، کہ لا الہ الا اللہ کہو اور اس کی دعوت دو تو جنتی، نہیں دیتے تو پھر جنت کی گارنٹی نہیں. ارے یہ تو بڑی بات کہی جا رہی، کیسے بھائی؟ پھر حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بھائی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس کا 2 معنی بیان کیا گیا ہے. ایک معنی تو یہ ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یعنی زندگی بھر شرک کرتا رہا مگر مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، تو باوجود ہے کہ اس کو کام کا موقع نہ ملے، اسلام پر مزید عمل کا موقع نہ ملے، یہ لا الہ الا اللہ کافی ہے اس کی جنت میں جانے کے لیے. یہ لا الہ الا اللہ کافی ہے اس کی جنت میں جانے کے لیے. ایک معنی تو یہ ہے، اور ایسا ہوا بھی. ایک شخص جنگ احد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اقاتل ثم اسلم، اللہ کے رسول میں پہلے جنگ کر لوں اس کے بعد اسلام لاؤں گا. آپ نے کہا اسلم ثم قاتل، پھر پہلے اسلام لے آؤ اس کے بعد جنگ میں شریک ہو. چنانچہ وہ اسلام لایا، جنگ میں شریک ہوا، شہید ہوا. تو بعض صحابہ پہیلی کے طور پر پوچھتے تھے اس صحابی کا نام بتاؤ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اس صحابی کو، اس شخص کا نام بتاؤ جس نے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی اور وہ جنت میں چلا گیا، رسول نے اس کو جنت کی گارنٹی دے دی. یہ ہے دیکھیں، تو یہ ہے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ایک تفسیر یوں کی گئی ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں جائے گا، مگر پہلے ہی مرحلے میں چلا جائے گا، یہ کیا گارنٹی ہے؟ اگر اس کے سیئات، اس کے برے اعمال، اس کے نیک اعمال پر غالب آ گئے تو سزا کے طور پر تو جائے گا جہنم میں، مگر ایک دن آئے گا کہ سزا پانے کے بعد اس کو جہنم سے ضرور جنت میں لایا جائے گا. کہ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وہ شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ ہوگا جس کے دل میں ایمان رائی کے برابر ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا. تو یہ مطلب من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مگر برائی کی وجہ سے جہنم میں گیا تو بھائی جہنم کا تو حال اتنا برا کہ ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا قیامت کے دن جس نے دنیا میں تکلیف نام کی کوئی چیز دیکھی نہیں ہوگی، بالکل آرام سے اس کی زندگی گزری ہوگی،
مگر ہوگا برا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر کے جہنم میں بس ایسے کر کے ڈالے گا, نکال لے گا, بس ڈالے گا اور نکال لے گا. پھر اس سے پوچھا جائے گا حل رأیت نعیما قط, آرام نام کی کیا چیز ہے, کبھی تو نے سنا تھا, دیکھا تھا؟ تو کہے گا لا یا رب, بھول گیا سارا, زندگی بھر آرام سے رہا, سارے آرام کو بھول گیا, بس ایک عذاب نہیں, بس ہلکا سا عذاب. تو اس میں اگر مدتوں رہنا پڑے تو کیا حال ہوگا. اللہ ہم سب کو بچائے رکھے, اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. تو جب اچھا تو ہم کہنے جا رہے تھے کہ اگر ہم دین کی دعوت نہیں دیتے تو جنت کی گارنٹی ہٹا لی جائے گی, ہمارا ایمان جہنم سے بچانے والا نہیں رہے گا. دلیل پڑھی آئے تھے, کہا اللہ تعالیٰ نے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو جہنم سے نجات مل جائے گی. ان یقولوا آمنا, کہ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. وہم لا یفتنون, ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا. یہ آزمائش کس قسم کی؟ یہی دعوت کی آزمائش. ہم نے جن کو ایمان کی نعمت سے نوازا ان کو کہا کہ اسلام کی دعوت بھی دینا, اور اگر دعوت نہیں دیتے ہو تو اسلام کا دعوت تمہارا جھوٹا ہے, اسلام کا دعوت تمہارا جھوٹا. ارے جھوٹا پڑھی آئے تھے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا, مسلمانوں کو آزمایا. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. اگر اسلام کی دعوت دیتے ہو تو سچے مومن تم جنتی, ورنہ جھوٹے مومن. کیا دلیل بھائی کہ آزمائش دعوت ہی کی آزمائش ہے؟ کیا دلیل؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, ہم تو تم کو آزمائیں گے یہاں تک کہ دیکھیں کہ کون اللہ کی راہ میں تم میں سے محنت کرنے والا ہے. اگر اللہ کی راہ میں تم محنت کرتے ہو تو واقعتاً سچے اور پکے مومن تم جنتی, ورنہ جنت کی گارنٹی ہٹائی جا رہی ہے. کیا دلیل بھائی کہ جنت کی گارنٹی ہٹ جائے گی؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت, کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کلمہ پڑھ لی ہیں. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ, جبکہ اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے. اگر اس راہ میں محنت کرو گے تو واقعہ تم جنتی سچے مومن ہو, تمہارے لیے جنت, ورنہ یہ گارنٹی ہٹا لی جائے گی. ارے گارنٹی ہٹا لی جائے گی, پھر کیا حشر بنے گا؟ پھر کیا حشر بنے گا؟ دعوت نہ دینا اتنا بڑا جرم؟ ہاں دعوت نہ دینا اتنا بڑا جرم. کیا دلیل بھائی کہ دعوت نہ دینا اتنا بڑا جرم ہے؟ دلیل پڑھی اللہ تعالیٰ, کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو چھپائے اس شہادت کو جو اس کو اللہ کی جانب سے ملی ہے. کس کو شہادت دینے کے لیے اللہ نے کہا ہے؟ مسلمانوں کو. اگر مسلمان شہادت نہ دے تو شہادت کو چھپانے والا ہے. گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. کیا دلیل کہ شہادت کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں سے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے. کس کام کی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. کس بات کی گواہی؟ کہ اے اللہ میں نے تیرا پیغام توحید کا تیرے بندے کو پہنچا دیا. کیا دلیل بھائی کہ گواہی یہی مطلوب ہوگی کہ تیرا پیغام توحید کا تیرے بندے کو پہنچا دیا, اسی بات کی گواہی دینی ہوگی.
دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ میں نے ان کو وہی باتیں بتائیں جن کا حکم تو نے ہمیں دیا تھا. وہ کیا؟ ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ لوگوں اللہ کی ہی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے، سب کا رب ہے. وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں اس بات پر گواہ رہا، میں لوگوں کو سناتا رہا، گواہی کا حق ادا کرتا رہا، اور یہی حق مسلمانوں کو ادا کرنا ہے. کہا گیا لیکون الرسول، بلکہ اسی کام کے لیے مسلمانوں کا انتخاب ہے، اسی کام کے لیے مسلمانوں کا انتخاب ہے. کیا دلیل بھائی کہ مسلمانوں کا انتخاب اسی کام کے لیے ہے؟ دلیل کا اللہ تعالیٰ نے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم اللہ کی راہ میں بھرپور محنت کرو. هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے، اس نے تمہارا خصوصی انتخاب کیا ہے. کس کام کے لیے؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندے کو پہنچایا، پوچھ رہے ان لوگوں سے، اور تم کو گواہی دینی پڑے گی کہ تم نے کن لوگوں تک پہنچایا. وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو ہم لوگوں کا مقصد وجود بتایا جا رہا ہے کہ خود توحید پر قائم رہو، خود اسلام پر قائم رہو اور اسلام لوگوں تک پہنچاؤ. اگر نہیں ایسا کرتے تو تم کتمان شہادت کے مجرم اور سب سے بڑے ظالم، ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عند من اللہ. ارے دعوت نہ دینا شرک سے بھی بڑا جرم ہے کیا؟ دعوت نہ دینا شرک سے بھی بڑا جرم ہے کیا؟ ابھی تو آپ کو کہا گیا کہ شرک سب سے بڑا جرم، تو پھر دعوت نہ دینے پر یہ اتنا بڑا جرم کیسے؟ تو بھائی دیکھیے، شرک کب جرم بنے گا؟ شرک جرم کب بنے گا؟ شرک جرم اس وقت بنے گا جب اس کو توحید سمجھایا جائے پھر بھی نہ مانے، اور اگر اس تک توحید پہنچے ہی نہیں تو پھر شرک کی وجہ سے مجرم نہیں ہوگا. کیا دلیل بھائی کہ جس کو توحید نہ پہنچے وہ شرک کا مجرم نہیں؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَمَنْ أَظْلَمُ، بالکل یہی صیغہ جو مسلمانوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ مسلمان دعوت نہیں دیتا ہے تو سب سے بڑا ظالم، یہی صیغہ کافر کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مگر مشروط، شرط کے ساتھ. وہ کیا شرط ہے سنیے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ جس کو اللہ کی آیت سنائی جائے، اللہ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے، ثم أعرض عنها، پھر بھی نہ مانے، تو یہ سب سے بڑا مجرم. اور اگر اس کو اسلام پہنچے ہی نہیں، کوئی اس کو دعوت ہی نہ دے، تو یہ مجرم جس نے دعوت نہیں دی، یہ مجرم، یہ سب سے بڑا ظالم. اچھا تو اس زمانے میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ہے؟ میڈیا بھرا پڑا ہے، دن رات ٹی وی چل رہے ہیں، چینلز چل رہے ہیں، توحید کا پیغام سنایا جا رہا ہے، اسلام کا پیغام سنایا جا رہا ہے. تو اس زمانے میں بھی کوئی ایسا انسان ہوگا جس تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو؟ بعض علماء تو یہی خیال کرتے ہیں کہ ٹی وی، مختلف کے چینل اور مختلف ذرائع ہیں، نیٹ کے مختلف ذرائع ہیں، جس سے اسلام تو گھر گھر پہنچ چکا ہے، ہر انسان جان چکا ہے. تو یہ سمجھنا کیسا، یہ سمجھ کرنا کیسا کہ اسلام گھر گھر پہنچ چکا ہے؟ میرے خیال میں صحیح نہیں، میرے خیال میں صحیح نہیں. کیوں بھی صحیح نہیں؟ کیا لوگ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ کیا لوگ نیٹ نہیں استعمال کرتے؟ سب کر رہے ہیں اور گھر گھر میں ہے.
مگر ہر شخص اپنے مطلب کی بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. ہر شخص اپنے مطلب کی بات سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. اس کی دلیل آپ کو چاہیے؟ دلیل واضح ہے. بھائی اسلام کے چینل سے زیادہ کفر کا چینل ہے یا نہیں؟ رامائن اور گیتا کا چینل اس سے زیادہ ہے یا نہیں؟ قرآن کے چینل سے ہے. اب آپ ہی سے پوچھا جائے کن لوگوں نے رامائن سنا ہے، کن لوگوں نے گیتا سنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں میں نے نہیں سنا، میں نے نہیں سنا. کیوں نہیں سنا؟ تو کھلا تو ہے. تو جب آپ سے زیادہ وہ چل رہا ہے اور اس کے آپ کو نہیں دیکھا، تو مطلب یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مطلب کی بات دیکھ رہا ہے، اپنے مطلب کی بات سن رہا ہے، دوسروں کی نہیں. تو کیوں آپ سمجھتے کہ اسلام پہنچ چکا ہے؟ نہیں. تو جب تک نہیں پہنچتا تب تک وہ مجرم نہیں ہے. مجرم یہ ہے جو نہیں پہنچا رہا ہے. ذرا سوچئے تو، ذرا سوچئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے اتنی محنت کی، اس کے باوجود آپ کے دل کا حال کیا ہے؟ کیسی بے اطمینانی ہے. ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ذرا قرآن سناؤ. ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا ذرا قرآن سناؤ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول قرآن آپ پر اترا ہے اور میں سناؤں؟ آپ نے کہا ہاں سناؤ. چنانچہ ابن مسعود سنانے لگے، حکم ہے سنانے لگے. جب سناتے سناتے اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا، آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر پیش کریں گے. آپ سے پوچھا جائے گا. یہ سننا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس کرو بس کرو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تلاوت روکی، دیکھا نظر اٹھا کر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں کہ ہم نے شہادت کا حق ادا کیا یا نہیں، اور مسلمان اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. ہمارا کیا حال ہوگا اللہ کے بندے دیکھ لو ذرا سا. تو بھائیو فکر کرو، ہم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اگر اس کام کو ہم نے نہیں کیا تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک آیت پڑھ کر کے ختم کر دیتا ہوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا سارے انسانوں کے لیے، مگر مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب ہے، غیر مسلم چھونے نہ پائے، پڑھنے نہ پائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا ہے. مسلمان کہتا ہے قرآن ہماری کتاب، غیر مسلم چھونے نہ پائے. مسلمان کہتا ہے محمد ہمارے رسول، ان کا تعارف غیر مسلموں کے پاس کراتا ہی نہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے محمد سب کے رسول، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. آپ کہیے کہ اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے انسانوں میں تم سب کا رسول ہوں. اتنا ہی نہیں، مسلمان تو اللہ کو بھی چھپاتا ہے. ارے اللہ کو ہی چھپا پائے گا مگر مسلمان چھپاتا ہے، وہ کیسے بھائی؟ غیر مسلم سمجھتا ہے کہ ہمارا بھگوان رام ہے، کرشن ہے، سیتا ہے، فلاں ہے فلاں ہے. مسلمانوں کا بھگوان اللہ. تو مسلمانوں نے غیر مسلموں کو سمجھایا کہ اللہ جو ہمارا بھگوان ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ تم سب کا بھی بھگوان ہے، سب کا خالق ہے وہ، آؤ سب مل کر عبادت کریں اس کی. تو اللہ کو بھی چھپایا. نتیجہ کیا ہوگا؟
اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اور لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں۔ تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تمہیں جہنم سے نجات دلانا چاہتے ہیں، ہم تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، ہم نے بتایا ہی نہیں۔ جب تک اسلام کی دعوت جاری تھی، اسلامی حکومت قائم تھی، جب مسلمانوں نے اسلام کی دعوت چھوڑی، آہستہ آہستہ ان کے ہاتھوں سے حکومت چھینی گئی۔ اب نوبت آ گئی ہے کہ حکومت کیا کریں گے، یہاں تک کی نوبت آ گئی ہے کہ جہاں بھی مسلم حکمراں ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ریموٹ کنٹرول تو کہیں اور ہے، سب مجبور ہیں۔ یہ مجبوری کیوں آ گئی؟ اسلام کی دعوت کیوں چھوڑا اللہ کے بندو؟ اگر تم اسلام کی دعوت دیتے رہتے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی، اور اگر اللہ کی مدد ہوتی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ تو لوگوں نے اسلام کی دعوت چھوڑی، نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، تم اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ تو یہ جو تم نے دعوت چھوڑ دی ہے، اگر تم اس ذلت سے بچا، جو موجودہ ذلت ہے اس سے بچنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ہم سے لوگ دشمنی نہ کریں، ہم سے لوگ نفرت نہ کریں، ہمیں انصاف دیں، تم لوگوں کو انصاف دو، پہلے اسلام کی دعوت دو، دیکھو یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہماری لعنت سے بچنا ہے تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ ہاں، اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی غفلت ہوئی، ہم نے غیر مسلموں کو اپنا دشمن سمجھا، ہم نے ان کی پرواہ نہیں کی، ہم نے ان سے نفرت کی، نتیجہ یہ پہنچا اے اللہ ہم اب ان کو اپنا بھائی سمجھیں گے، ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے، ہم ان کو تک تیرا پیغام لے کر جائیں گے، گھر گھر ہم پیغام سنائیں گے۔ تو اگر ایسا کرتے ہو، توبہ کرتے ہو اپنی غفلتوں سے، الا الذین تابوا، ہاں اگر یہ توبہ کریں کہ ہم سے بڑی غفلت ہوئی، ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، مگر توبہ زبانی چلے گی، مگر توبہ زبانی چلے گی نہیں، پھر کیا کرنا ہوگا؟ وَأَصْلَحُوا، اتنے دنوں سے تو نے دعوت چھوڑی ہے، نتیجے میں تمہارا خود عقیدہ خراب ہو چکا ہے، اللہ پر ایمان تمہارا خود کمزور ہو چکا ہے، تو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کی اصلاح کرو، تمہارے اندر جو اخلاقی خرابی آ گئی اس کو دور کرو، امانت دار بنو، وَبَيِّنُوا، پھر نکلو، جو امانت تمہارے حوالے کی گئی ہے لوگوں تک پہنچاؤ، بتاؤ توحید کا پیغام۔ اگر تو نے ایسا کیا تو سن لو، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، میری رحمت چاہیے تم کو، میری رحمت چاہیے، میرا کام کر کے آؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور سن لو جس دن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تو تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو بھائی ہم سب کے لیے ایک ہی راستہ ہے، دین کی دعوت۔ آپ یہ خوف دل سے نکال دیجئے کہ ہم دین کی دعوت دیں گے تو فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، نہیں، اگر دعوت نہیں دیں گے اور فتنہ ہوگا، اور اگر دعوت دیتے رہے صبر کے ساتھ تو ایک دن آئے گا جب سب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ کیا دلیل بھائی؟ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ دعوت دیتے رہے تو فتنہ ختم ہوگا، فساد ہوگا، سب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ دلیل بس اس آیت پر ختم کر دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم یاد کرو اپنی تاریخ، جب تم آپس میں دشمن تھے، اور دشمنی بھی کتنی بڑی، تم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، کتنی بڑی دشمنی،
مگر تم دین کی دعوت دیتے رہے، صبر کے ساتھ دیتے رہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، اور سب جو کل دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے۔ یہی طریقہ ہے، یہی اپناؤ بھائیو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کی دشمنی ختم ہو تو جو طریقہ رسول اس کو نے اپنایا وہی طریقہ ہمیں بھی اپنانا پڑے گا۔ تو دین کی دعوت دیں گے بھائی انشاءاللہ؟ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے تو کچھ سیکھنا پڑے گا نا بھائی۔ تو جو نہیں جانتے سیکھیں گے۔ الحمدللہ جہاں یہ تقریر ہو رہی ہے یہ سینٹر اسی کام کے لیے ہے۔ جہاں یہ تقریر ہو رہی ہے سینٹر اسی کام کے لیے ہے۔ یہاں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، ہفتہ واری جماعتیں نکلتی ہیں۔ تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ آپ لوگ شریک ہوئیے، سیکھیے، نکلیے اللہ کی راہ میں۔ اگر کسی ایک کو بھی توفیق ہو گئی تو ساری دنیا و ما فیہا سب نعمتوں سے بڑھ کر لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پر قائم رکھے، توحید کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے سارے احکام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا پیغام گھر گھر ہر فرد تک ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہوں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔